لوگوں سنو، تمہارا قائد، تمہارا امام، تمہارا پیغمبر، تمہارا نبی، تمہارا ہادی، تمہارا مرشد وہ آدمی ہے کہ جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور جس کے بارے میں کسی دوسرے شاعر نے کہا تھا کہ مائیں بچے جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال کہ چشم فلک نے اس سے زیادہ دلیر، اس سے زیادہ شجاع، اس سے زیادہ بہادر، اس سے زیادہ جانباز، اس سے زیادہ موت سے ٹکرا جانے والا اور کائنات کی طاقتوں کو اپنی نگاہوں میں نہ لانے والا چشم فلک نے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا ہے۔ مدینے کی بستی پر رات کی تاریکی میں کفار نے شبخون مارا، لوگ گڑبڑا کر اٹھے، گھوڑوں پر زینے کسی، اسلحے سے لیس ہوئے اور مدینے کی سرحدوں کی طرف بڑھے۔ جب وہ لوگ مدینے کے دفاع کے لیے مدینے کی سرحد کی طرف جا رہے تھے، آمنہ کا لال طرف آ رہا تھا۔ حیران و شبدر رہ گئے، آقا آپ کہاں سے آئے؟ دشمن نے حملہ کیا۔ فرمایا ساتھیوں جاؤ، تم جا کے آرام سے سو جاؤ، محمد تمہاری حفاظت کے لیے اکیلا دشمنوں کو بھگا آیا ہے۔ تم اس بہادر نبی کی امت ہو، تم اس شجاع نبی کے ماننے والے ہو، اور مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ آج اس نبی، اس بہادر نبی کے وارث اگر کوئی ہے اس روئے زمین پر تو صرف اہل حدیث ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اوروں نے نبی کے بعد اپنی رہنمائی کے لیے اوروں سے رشتے استوار کر لیے، اور ہم نے اوروں کے چہرے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اور اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اللہ ہم کو اس نگاہ کی ضرورت ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کسی اور چہرے کی تلاش میں نکلے، ہم اس نگاہ کو چاہتے ہی نہیں۔ ہمارے لیے بس اس کا رخ زیبا کافی ہے جس کے لیے کہنے والے نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی کس کا مختصر۔ اور اس کا چہرہ، اس کا چہرہ، اس کا چہرہ کہ جابر نے جس کے بارے میں کہا ایک چاندنی رات میں چاند کے حسن میں محو صحرائے عرب میں چھٹکی ہوئی چاندنی کے سحر میں مسحور میں اپنے آپ کو عجب طرح کی کیفیات میں مبتلا پاتا تھا کہ چاندنی چھٹکی ہوئی، آسمان پہ چاند مسکراتا ہوا، ریگزار عرب کو سنہری لباس پہنائے ہوئے، اس کی دلربائی نے، اس کی رعنائی نے، اس کی زیبائی نے مجھ کو جکڑ کر رکھ دیا۔ بے اختیار میرے قدم کچی چھت والی مسجد نبی کی طرف اٹھی، میرے قدم اس طرف بڑھے، میں بے اختیار مسجد طیبہ کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور کیا دیکھا؟ دیکھا کہ صحن مسجد میں آمنہ کے یتیم نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور چہرہ من وجهك المنیر، چہرہ دیکھا، دیکھتا رہ گیا۔ ایک دفعہ آسمان کے چاند کی طرف نگاہ اٹھی، پھر پلٹی تو مدینے کے ماہ تمام پر پڑی، اور بے اختیار ہو کے کہا آقا چاند کو بھی اگر حسن ملا تو تیرے چہرہ پر انوار سے ملا ہے۔ ہم نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، اس کا چہرہ کہ جس کے بارے میں حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا
میں تیرے چہرے کے حسن کو کیا کہوں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو رب کے پاس کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ مجھے ایسا بناتا چلا جا. تو کہتا چلا گیا، رب بناتا چلا گیا ہے. وہ چہرہ ملت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فوجدنا ان ذرائہ. زمانے بیت گئے، ماں نے ایسا نہ جنا، اور جب آمنہ کے گھر یہ پیدا ہو گیا تو ماں نے کہا ایسا جنا جا سکتا ہی نہیں ہے. ہم نے تو اس کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے جی میں اس کو بسایا ہے، ہم نے اپنے دل کی دھڑکنوں میں اس کو سمویا ہے، ہم نے اپنے دل کا مالک اس کو سمجھا ہے، اور ہم نے کہا اللہ سن لے، سر کا مالک تو ہے، دل کا مالک مصطفیٰ ہے، اور ہمارے پاس سر اور دل کے سوا دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. تیسرا وہ تلاش کریں جن کو سر اور دل کے سوا پیٹ کی ضرورت ہو. ہم نے کائنات اگر سمجھا تو دل کو سمجھا یا دماغ کو سمجھا. اور اس کے لیے کیا کہیں کہ غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کہا تھا کہ غالب ثنائے خواجہ بیداں گذاشتے. غالب، ہم اس کی تعریف کیا بیان کریں کہ عرش والا خود جس کی تعریف کرتا ہے. اہل حدیثو، تمہارے لیے اسی کی ذات، اسی کی صفات، اسی کی شخصیت، اسی کا نام، اسی کی گفتار، اسی کی سیرت، اسی کی رفتار، اسی کے سوانے، اسی کا کردار تمہارے لیے حجت. اور اس نے تمہیں سکھایا تو شجاعت کا درس سکھایا، بہادری کا سبق پڑھایا، اور اس نے کہا سن لو، میرے ماننے والوں کی گردنیں کٹ سکتی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے. آج حقیقی بات یہ ہے، میری ایک ہی خواہش ہے، میری ایک ہی آرزو ہے، میری تگودو کا ایک ہی مقصد ہے، میری جدوجہد کا ایک ہی مطلوب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے جوان اپنے آقا کی شجاعت کو اپنے سینوں میں بھر لے.